نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں میں نے طارق مسعود صاحب کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا میں، اور آج ایک بار طور پر طارق مسعود صاحب اور نعیم بٹ کے متعلق میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے لا رہا ہوں جو بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں نے طارق مسعود صاحب کے متعلق ایک ویڈیو کلپ بنائی اور سوشل میڈیا میں وہ وائرل ہو گیا، کچھ ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور فون میں، کچھ نے واٹس ایپ میں، کچھ نے اپنے رائے کمنٹس میں دے دی۔ ان حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں طارق مسعود صاحب سے ذاتی کوئی اختلافات نہیں ہے، اور ان کا جو ہمیں ہم سے فون کیا، ان کا خلاصہ کلام کیا تھا، ان کو رابطہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا طارق مسعود صاحب صحیح العقیدہ عاملین کے خلاف نہیں ہے، اچھے عاملین کے خلاف نہیں ہے، اچھے کام کرنے والے عاملین کے خلاف نہیں ہے، 2 نمبر کام کرنے والے عاملین کے خلاف ہیں، اور شرکی عقائد رکھنے والے عاملین کے خلاف وہ بولتے ہیں، اور کفری عقائد رکھنے والوں کے خلاف وہ بولتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی خدمت میں پرسنلی طور پر بھی عرض کیا، اب یہاں بھی عرض کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے اس کہتے ہیں دھوکے میں رہے کہ ایسا طارق مسعود صاحب کے متعلق کہ جی وہ غلط فہمی میں رہے کہ طارق مسعود صاحب صحیح عقیدہ عاملین کے متعلق ایسے الفاظ نہیں کہتے، ایسا بالکل نہیں ہے، غلط فہمی میں بالکل نہ رہے۔ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، 2-3 کلپ ان کے ہمارے پاس موجود ہیں، جو میں نے بار بار اپنے ویڈیوز میں ان کو مینشن کیا ہے، ان کو شامل کیا ہے اور دکھایا بھی ہے اور سنوایا آپ لوگوں کو بھی ہے۔ طارق مسعود صاحب عاملین کے مطلقاً وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ آپ نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں بھئی، آپ کہہ دو کہ میں عاملین کو نہیں مانتا، میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن طارق مسعود صاحب یہ نہیں کہتا کہ میں عاملین کو نہیں مانتا۔ طارق مسعود صاحب ان کی ذاتیات پر اٹیک کرتا ہے۔ طارق مسعود صاحب ایک بندے نہ، 2 نہیں، صحیح نہیں، جتنے بھی عاملین گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے بزرگ اولیاء گزرے ہیں، سب کو وہ آڑوں ہاتھوں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے اکابرین کے متعلق بھی وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے پرانے ویڈیو میں، پہلے والے ویڈیو میں آپ ایڈ کر دیے ان کی باتیں، یہاں نہیں ہو سکتا ویڈیو طول نہ ہو جائے۔ طارق مسعود صاحب کے الفاظ حضرات اس طرح ہیں کہ اگر کوئی عامل راولنڈ کا مقیم ہو، مسلکن دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یا 100 مصلات کا پابند ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، سب فراڈ ہیں۔ اب تو اور آگے طارق مسعود صاحب گئے، کہتے ہیں اگر کوئی عملیات کا کام جنہوں نے کیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن کہتے ہیں اس پر اللہ کا پھٹکار ہے۔ جنہوں نے عملیات کا کام کیا ہے، اگر وہ عامل ہے، وہ اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں، عامل اسی کو کہتے ہیں جو عمل کرے، عملیات کرے، عملیات کے اوپر نقوش لکھے، عملیات لکھے، نقوش استعمال کرے، باقاعدہ نقشے فلیتے ملیتے کا مذاق اڑاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بہت سارے اکابرین کے نقوش موجود ہیں، فلیتے کی شکل میں موجود ہے، وظائف کرتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں جنہوں نے عملیات کے اوپر کام کیا، جو بھی عامل ہیں، ان پر اللہ کا پھٹکار ہے، اللہ کی عذاب ہے، اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ہم نے ویسے ویڈیو نہیں بنائی، ہم نے ویسے فریاد نہیں کیا، ہمیں بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوا، بہت درد ہوا طارق مسعود صاحب کے متعلق۔ اگر طارق مسعود صاحب انفرادی طور پر اگر وہ بات کسی جگہ میں کر لیتا، سوشل میڈیا میں نہ آتا، واللہ میں سوشل میڈیا میں ویڈیو نہیں ڈالتا، میں براہ راست اس کو فون کر کے بتا دیتا۔ لیکن طارق مسعود صاحب میں سمجھتا ہوں خود بھی اس معاملے کے متعلق گمراہ ہے، جاہل ہے عملیات کے متعلق، اور طارق مسعود صاحب بہت سارے نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں، امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ اب اگر کل کسی دنیا دار شخص کے سامنے ہمارے اکابرین کے فنی عملیات کے متعلق کوئی کتاب سامنے آئے تو وہ فوراً پھینک دیں گے بھئی یہ 2 نمبر ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب نے کہا ہے، کیونکہ بہت سارے نوجوان خوشی مذاق کے لیے اور ہنسی کے لیے اس کے مسجد میں جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، تو اس کے فالورز کہلاتے ہیں، بس فالورز وہ پھینک دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا گستاخ ہے۔ وہ کیا سبق دینا، کیا لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، کیا سبق پڑھا رہے ہیں لوگوں کو؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی یہی کہتا ہوں، طارق مسعود صاحب اس طرح کریں جس سے ان کو اختلاف ہے، جیسے نعیم بٹ ہے۔ اب نعیم بٹ صاحب کو طارق مسعود صاحب بھی اپنے بیانات میں مینشن کر دیتے ہیں، نعیم بٹ صاحب جو عاملین کے خلاف کام کرتا ہے یا کسی پیر کے خلاف کام کر دیتا ہے، ان کا نام لیتا ہے بھئی یہ فیلنگ،
ٹافی والا پیر، فلاں پیر، پانی والا پیر، کالے تیلیاں والے پیر، نام لیتا ہے باقاعدہ، اور ان کو ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں نعیم بٹ صاحب۔ تو آپ نعیم بٹ صاحب کی طرح کام کریں بھائی، آپ ان کا نام لیں، ان کا ادارے کا نام لیں، ان کا کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت کا نام لیں، اس فرد کا نام لیں جیسے نعیم بٹ صاحب لیتا، تو آپ اس طرح کریں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نعیم بٹ صاحب کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے کام کو اپنا مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں فیمس ہونا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے اکابرین کو ہاڑے ہاتھ لے رہے ہیں، اور اب انگلیاں ہمارے اکابرین پر اٹھا رہے ہیں، ان کو فاسق فاجر کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایسے نہیں کہا، ہمارے اکابرین جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہمارے واقعتاً اکابرین ہیں، اور انہوں نے فن عملیات میں کام کیے ہیں۔ میں نے بار بار ان کی کتابیں بتائی ہیں، ان کے فہرست پیش کیے ہیں، ان کے خدمات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ اس طرح عملیات کے متعلق نازیبہ الفاظ عاملین کے متعلق استعمال نہ کریں۔ عاملین عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، روحانی معالجین کو کہتے ہیں۔ روحانی معالجین میں ہمارے اکابرین بھی ہے، ہمارے زندہ اساتذہ جو آیات ہے اللہ ان کو زندگی دے وہ بھی موجود ہے، جو ہمارے روحانی عاملین عملیات کے فیلڈ میں ہمارے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے تدریسی بھی اساتذہ ہیں، ہم نے شعبہ کتب بھی ان سے اسباق پڑھے ہیں۔ اب ہمارے موجودگی میں ان کے خلاف اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا، تو لہٰذا ہم مجبور ہو کے آپ کے خلاف وائس میسج کر رہے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں طارق مسعود صاحب عرض کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہم سب گناہگار ہیں۔ اگر جب خاموش رہیں گے تو ہم سب گناہگار ہیں۔ ایک طارق مسعود صاحب اپنے مشہور فیمس ہونے کے لیے، مشہوری کے لیے اکابرین کا نام لیتا ہے، اور یا مطلقاً سارے اکابرین کو ٹارگٹ کر کے اس طرح نازیبہ الفاظ استعمال کر کے ہم خاموش رہیں تو ہم گناہگار ہیں۔ پہلے ہم خاموش رہیں، اس کے لیے میں بھی استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کے جب ویڈیو سنتے ہیں تو بار بار استغفار پڑھیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ طارق مسعود آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پیغام طارق مسعود صاحب تک پہنچا دیں کہ بھئی آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اگر مولانا طارق مسعود صاحب اپنے رائے اور اپنا ترتیب اور اپنا انداز بدل لیتے ہیں اور ہم پہ خاموش رہ جاتے ہیں، اپنے الفاظ کہے ہوئے الفاظ پر ہم بھی نادم ہو کے طارق مسعود صاحب سے معافی تلافی کر کے معذرت کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ اپنا انداز بدل دے، وہ کہیں کہ بھئی فلاں 2 نمبر عامل نام لے لیں، یا کہیں کہ میں صحیح العقیدہ اچھے عاملین کو نہیں کہتا، اچھے عاملین بھی ہے، برے بھی ہے۔ اب آخر میں ایک بات یاد آئے، ویڈیو طول نہ ہو جائے، مولانا طارق مسعود صاحب اس طرح الفاظ کے استعمال کرتے ہیں کہ جتنے بھی عاملین ہیں 100% میں سے 99% تو گمراہ ہیں، 1% اگر اس میں اچھے ہوں ان کا بھی دماغ پھرا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی الفاظ ہے؟ اگر وہ اپنا اس نظریہ سے باز نہیں آتا تو ہمارے ویڈیوز طارق مسعود کے خلاف آتے رہیں گے۔ اور آپ حضرات میں سے آخر میں دوبارہ آج کا جو وظیفہ ہے یہی عرض کر دیتا ہوں، سوائے استغفار کی استغفار پڑھیں، اور استغفار کے بعد پھر طارق مسعود صاحب کے حق میں دعا کریں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہمارے اس پیغام کو طارق مسعود صاحب کی خدمت میں ضرور پہنچا دیں کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ہمارے سارے اساتذہ اور علماء اکرام اس وقت ہزاروں علماء اکرام ہمارے سلسلے سے عملیات کا کام کر رہے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں، دیندار قسم کے ہیں، امام ہیں، معتممین ہیں، اور خطیب حضرات ہیں، مؤذنین ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، بالکل صحیح العقیدے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب ہم سب ان کو جانتے ہیں، اب ان کو جب 2 نمبر کہیں گے تو ہم اختلاف کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ویڈیوز میں، آپ کمنٹس میں ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اور اپنے جو ویڈیوز ہے اس کے کمنٹ میں بھی دیکھ لیں، لیکن اختلافات رکھتے ہیں، اس بات کے کبھی بھی آپ کی تائید نہیں کرتے۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ والسلام۔